الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في موضع آخر: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ عطا کرام کہ رب العزت نے جنہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعریف کیا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی کے ہر شعبے اور امور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصور کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، برادری ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے کئی خطبوں سے بدعت کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنی طرح کی بدعتیں موجود ہیں، کس طرح کی بدعتیں موجود ہیں، ان سب کی نشاندہی کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی موجودہ دور کی بدعتوں میں سے ایک بہت بڑی بدعت اور اس بدعت نے بھیانک شکل و صورت اختیار کر لی ہے. دین اسلام کو لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے.
ہی نہیں چلتا ہے کہ اصلی اسلام ہے کیا اور نقلی اسلام ہے کیا۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت قبروں پر عرس اور میلہ لگانا اور قبروں پر چادر چڑھانا۔ جتنے بھی قسم کی بدعتیں ہیں ان میں سے سب سے بھیانک بدعت یہ قبروں پر عرس، میلہ اور قبروں پر چادر چڑھانا، یہ سب سے خطرناک بدعت۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں اسی کے تعلق سے وضاحت کی جائے گی۔ قبروں پر میلہ لگانا، عرس لگانا، پھر قبروں پر چادریں چڑھانا، ان میں تو کچھ کام بدعت کے ہیں اور کچھ کام شرک کے ہیں، اور شرک سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سبوں نے لوگوں کو شرک سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی، یہی مشن تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، نظام کائنات کا چلانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ تمام انبیاء کرام کا یہی مشن، یہی دعوت۔ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو شرک سے ڈرایا اور توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جس چیز سے کیا ہے انبیاء کرام نے لوگوں کو ڈرایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، لوگوں کو شرک سے نکالا۔ پھر آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر اسی شرک میں مبتلا ہو گئے، مختلف نام سے اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرکیہ امور انجام دیتے ہیں، شرکیہ کام کو انجام دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی لوگوں نے تصور کر لیا، کرنے لگے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان۔ چنانچہ شرک سے سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ڈرایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک کو ظلم سے تعبیر کیا۔ اصل میں ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ان کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اسی کا نام ظلم ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے جائز تھی، اس کو آپ نے غیر اللہ کے لیے جائز قرار دے دیا، یہ ظلم ہوا اور یہ سب سے بڑا گناہ یہ شرک۔ شرک کی گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بغیر توبہ کے انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے شرک کی حالت میں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس جملے کو یاد رکھیے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات زکات سب کچھ ادا کرتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، کرتا ہے، نفلی عبادتیں بھی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھ
سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر کیا ہے اپنی مرادیں مانگتا ہے، ان کی ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے، صدقہ، خیرات، حج، جو بھی نیکی کے کامل ہونے کیے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی، سب زیرو بیلنس۔ اب شرک کی وجہ سے جہنم چلا جائے گا وہ آدمی، اور چونکہ اسی حالت میں مرا اس سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس گناہ کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، جس گناہ کو چاہے گا شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین بندوں سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک کی حالت میں اگر مرا تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم میں وہ آدمی رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اور اس قانون میں اللہ رد و بدل نہیں کر سکتا، نہیں بدلتا۔ بڑا خطرناک جرم ہے شرک، اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اللہ پر ایمان رکھو، جو بھی عبادتیں تم سے ہو رہی ہیں کرو، لیکن شرک سے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں تمہارے اندر شرک آ جائے، شرک اکبر آ جائے، شرک اصغر آ جائے، اور پھر تم کیا ہے شعوری غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے، تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور شرکیہ امور کو انجام بھی دے رہے ہو اور اچھا بھی سمجھ رہے ہو ان کاموں کے، اور تم خواب غفلت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کیا ہے تمہاری حالت شرک، تمہاری موت شرک کی حالت میں ہو جائے اور تم ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤ۔ اس لیے شرک سے ڈرو اور شرک کی ایک ایک چیز کو سمجھو، شرک ہے کیا، بدعت ہے کیا، سمجھو، پھر ان سے بچنے کی اپنے آپ بچنے کی کوشش کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ اللہ کا قانون بن چکا ہے، اس میں رد و بدل اللہ نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ جو قانون بنا دیا ہے اللہ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے اس امید میں مت رہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، ہاں معاف کرے گا، بتا رہا ہے اللہ۔ شرک کے علاوہ اگر تم سے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور نہیں چاہے گا تو جہنم میں جتنے دنوں تک کیا رکھنا ہوگا آپ کو رکھے گا، جلائے گا، سزائے دے گا، پھر جنت ملے گی۔ لیکن شرک کے ہوتے ہوئے جنت حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ عام انسانوں کی بات صرف نہیں، سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام برگزیدہ انبیاء کرام کے فضائل و مناقب کا بیان کیا، ان کی تعریفیں کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے تعلق سے کہا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، 18 انبیاء کرام کا ایک ساتھ نام ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریفیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے بھی نبی تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، بھلا نبی سے شرک کیسے ہوگا؟ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے اگر انہوں نے بھی، ان نبیوں نے بھی اگر شرک کا کام کیا تو ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں نیک اعمال سب برباد ہو گئے، سب برباد ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے اعمال ان کے برباد، ذرہ برابر ان کو فائدہ نہیں ملے گا، قیامت کے دن یقین ہوگا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان کھانے والوں میں سے ہیں۔ کن سے کہا اللہ نے؟ نبیوں سے کہا، آخری نبی محمد رسول اللہ سے بھی یہی کہا، جب نبی سے صدور ہو جائے صرف ان کے سارے کیے ہوئے سارے نیک اعمال جب برباد ہو جائیں گے، ایک عام آدمی جو نبی کی طرح عبادت نہیں کر سکتا، نبی کی طرح اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی،
نبی جیسا ایمان پختہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ایک عام آدمی جب شرک کر لے اور پھر اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے تو بھلا ان کی پھر کی ہوئی نیکیاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ ممکن نہیں۔ اس لیے شرک سے ڈرو، شرک سے اپنے آپ کو کیا ہے روکو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً لائن نہیں آئی، وہاں نہیں چل رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ اپنی امت کو قبروں کی زیارت سے شروع میں منع کیا تھا۔ غور سے سنیے گا، قبر پرستی ہی پر آج کا خطبہ ہے۔ قبروں کی زیارت سے لوگوں کو اللہ کے رسول نے شروع میں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی، لیکن اس شرط کے ساتھ اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے کہ قبر والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاؤ، ان سے لینے کے لیے نہیں۔ کیا فائدہ پہنچاؤ گے قبر والے کو جو قبر میں جا چکا ہے؟ کیا فائدہ پہنچاؤ گے؟ جا کر ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ جو مومن بندہ دنیا سے جا چکا ہے ان کے لیے تم اللہ سے دعائیں کرو۔ زیارت قبرستان میں جا کر قبر میں جا کر ان سے تم دعائیں ان کے لیے دعائیں کرو اللہ سے کہ اللہ یہ دنیا سے جا چکا ہے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اگر قبر کے عذاب میں مبتلا ہے تو اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ نہیں کہ انہی سے جا کے دعا کرانی ہے، انہی سے جا کے دعا کرانی ہے، تو شرک ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اگر اجازت بھی دی تو اس شرط کے ساتھ، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ کس مومن کی قبر میں جائیں گے اور کس مومن کی قبر میں نہیں جائیں گے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے عام انسان ہو، ایمان کی حالت میں موت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مومن ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہے، آزاد ہے، غلام ہے، کوئی بھی ہے، آپ جائیں۔ جب بھی آپ کو دل چاہا، آپ کا دل آیا، جب بھی آپ کو یاد آیا، قبر میں جائیے، قبرستان میں جائیے اور ان کے لیے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ انہیں تو عذاب قبر سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے ان کو بچا لے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ کسی مشرک کی قبر میں بھی ان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کی دعا کے لیے نہیں، ان کی زیارت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اپنی والدہ، اپنی ماں کی قبر کی زیارت اور ان کی استغفار کے لیے اجازت مانگی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کر سکوں، دعا کر سکوں، اللہ اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جو والدہ ہے وہ شرک کی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی 40 سال کے بعد بنے۔ محمد رسول اللہ کی عمر جب کیا ہے 6 سال کی تھی، اسی وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت مکہ کے سارے لوگ مشرک تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ نبی کے گھرانے بھی، غیر لوگ بھی، سارے لوگ دین ابراہیمی کو بھول چکے تھے اور 360 بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، سارے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ تو شرک کی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی ماں کے لیے بھی استغفار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شرک کی حالت میں موت ہوئی ہے۔ نبی اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے جب استغفار نہیں کر سکتے کیونکہ شرک کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے، تو ایک عام انسان جو شرک کی حالت میں مرے ان کے لیے آپ دعائیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے اجازت دی نبی کو کہ استغفار کے لیے تو نہیں، لیکن زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں ان کی قبر میں، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ قبروں کی زیارت، اس لیے اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت کو مشروع قرار دیا بعد میں کہ قبروں کی زیارت جب کرو گے، جا کر دیکھو گے بوسیدہ حالت میں قبریں، تمہیں آخرت یاد آئے گی کہ ہمارا بھی حشر ایک دن یہی ہونے والا ہے، اسی مٹی میں ہم کو بھی آنا ہے، گل سڑ کے ہم کو یہی بھی رہنا ہے، بعد میں ہڈیوں تک کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس قبر میں کتنی ہڈیاں ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس انداز میں جب تم قبر کو دیکھو گے،
موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو بعد میں مسنون قرار دیا، وہ بھی عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے اجازت دی کہ مرد قبروں کی زیارت کریں، وہ بھی پروگرام بنا کر نہیں کہ کوئی خاص رات ہو، شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، کوئی خاص رات ہو اہتمام کریں، چراغاہ کریں وغیرہ اور جا کر کیا ہے ہم قبروں کی زیارت کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچانک آپ کے دل میں خیال آئے کسی بھی آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار یا قبرستان کے بارے میں کہ وہاں مدفون مومنین ہیں، کس حالت میں نہیں پتا، کسی بھی وقت آپ کو خیال آیا، رات کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں آپ چلے اور قبرستان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں آپ کیے، یہ ہے طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں صحابہ کرام مدفون تھے، رات کی تاریکی میں چلے گئے اور ان کی دعائیں کی جو واپس آئی، یہ طریقہ اہتمام کر کے نہیں، غلط ہے۔ اور سنیے، قبروں کی زیارت سے اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، موت یاد آئے تو کیسی قبریں ہوں گی جو آپ کو موت یاد دلا دے، آخرت یاد دلا دے؟ ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ حالت میں قبریں ہوں گی، دیکھنے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس حالت میں ہم کو بھی ایک دن آنا ہے، یہ حالت ہماری بھی ایک دن ہوگی، تب تو یہ موت یاد آئے گی نا، تب نے آخرت یاد آئے گی۔ اب بتائیے، موجودہ دور کی وہ قبریں جن کو مزار کی شکل دی گئی ہے، جس میں بلڈنگیں بنی ہیں، جس میں کیا ہے مجاور بیٹھے، کیا ہے وہاں پر کیا ہے پنکھا ڈلا رہے ہیں، مختلف قسم کی خوشبوئیں چھڑک رہے ہیں، اس کو کیا ہے بہترین انداز میں چادر بھی اڑا کے رکھے ہیں، چادر بھی چڑھا رہے ہیں، کیوڑا کا کیا ہے وہاں پانی بھی چھڑک رہے ہیں، عطر اور یہ سب کچھ وہاں چھڑکا جا رہا ہے، پھول مالا سب لگایا جا رہا ہے، دیکھنے میں خوشنما بہترین قسم کی کیا ہے وہاں قندیلیں کیا ہے اوپر لگی ہوئی ہیں، دیکھنے میں رونق اور بہترین انداز میں گویا کہ کتنا شاندار مکان بنا کے رکھا ہوا ہے، اس قبر کو ایسا سجا کے رکھا ہے۔ بتائیے، اس قبر میں جانے کے بعد آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تم جاؤ گے اس کی زیارت کے لیے، آخرت یاد آئے گی؟ وہ تو عیش و آرام کی جگہ ہو گئی، پھول مالا دیکھ رہے ہو، دل خوش ہو رہا ہے، خوشبوئیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں، دل خوش ہو رہا ہے، اگر بتیاں ایک طرف جل رہی ہیں، چاروں طرف فضا کو معطر کی ہوئی ہے خوشبو سے، ان سے آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، آپ تو خوشی، آپ کے چہرے پر خوشی کی چمک دمک اور خوشی میں جھوم رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ کو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی؟ جاؤ اجمیر میں دیکھو، جاؤ دلی کے نظام الدین میں دیکھو، جہاں انہوں نے کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار بنایا اور اتنے شاندار بنایا، اتنے خرچ کیے، لاکھوں کروڑوں روپئے، اور اتنی سجاوٹ ہے کہ کسی مسجد کی اتنی سجاوٹ نہیں، اتنی خوشبوئیں، اتنے پھول مالے، اتنی چادریں اور اتنے کیوڑا کا وہاں پر پانی چھڑکا جا رہا ہے کہ کسی مسجد کو نصیب نہیں، کسی عالیشان مکان کو نصیب نہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو موت یاد آئے گی؟ اللہ کے رسول نے زیارت قبور کا جو مقصد بتلایا ہے کہ آخرت یاد دلائے گی، موت یاد دلائے گی، لیکن ان قبروں میں جانے کے بعد آپ کو نہ تو موت یاد آئے گی نہ آخرت یاد آئے گی، وہاں تو آپ کو عیش و آرام یاد آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات لوگوں نے آج بنائے ہیں قبروں کی، کہ قبر کو پختہ بنایا، مضبوط بنایا، اس میں گنبدیں بنائی، عالیشان مکان بنائے، اب روزانہ کیا ہے ہزاروں چادریں اس میں چڑھائی جاتی ہیں، مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، بکرے مرغے ان کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں وہاں پر چلتی ہیں، اور لاکھوں روپیے کیا ہے روزانہ خرچ ہوتے ہیں، دینے والے بھی وہاں پیسہ لے جا کر وہاں لٹاتے ہیں۔ ابھی ہم بتائیں گے اس کے تعلق سے کیوں دیتے ہیں، یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی پاک نے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کیا جائے، اینٹ گارے سے ان کو مضبوط بنایا جائے، اس کو منع کیا۔ وان یبنى علیہ، اس پر بلڈنگیں بنائی جائیں، اس کو منع کیا۔ وان یقعد علیہ، اس پر بیٹھا جائے قبر کے اوپر، یہ منع کیا۔ تین چیزوں کو منع کیا۔
قبروں کو پختہ بنانے کو اللہ کے رسول نے منع کیا، قبروں پر بلڈنگ بنانے کو منع کیا، قبروں پر بیٹھنے کو منع کیا، تینوں کام سے منع کیا، تینوں کام ہو رہا ہے۔ لوگوں نے قبروں کو پختہ بنا دیا، مضبوط بنا دیا، اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی، اور اس کو کیا ہے اور اس میں گنبدیں کھڑی کر دی، مضبوط بنا دیا۔ نبی نے جو بیان کیا، روکا، منع کیا، اس کا الٹا لوگوں نے کیا۔ اور یہی نہیں کہ قبروں کو انہوں نے پختہ بنایا، مضبوط بنایا، اس کے اوپر بلڈنگیں بنائی، وہیں پر مسجدیں بنائی۔ صرف یہی نہیں کیا، قبر والوں کے ساتھ انہوں نے ان کو کیا ہے اللہ کا درجہ دے دیا، شرک کا کام ہونے لگا، قبر والے کو اللہ کا مقام عطا کر دیا۔ جو کچھ اللہ سے مانگنا تھا قبر والے کے پاس جا کر مانگے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ جائیے کبھی گھومنے کے لیے اجمیر جائیے، پیسہ خرچہ کر کے کبھی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، نیت دوسری ہو کیا رہا ہے؟ چادر چڑھانے کے لیے نہیں، پھول مالے کے لیے نہیں، کچھ مانگنے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے جاؤ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا اسلام قرآن حدیث کہتا کیا ہے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ دیکھنے کے لیے جاؤ، جائز ہے، لیکن وہاں جب جانے کے بعد وہی کرنے لگو تو پھر حرام شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، ابھی صحیح مسلم کی حدیث اعلیٰ، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خبردار، اپنی امت کو ڈرایا، خبردار سنو، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے، نبی بیان کر رہے ہیں خبردار سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی، مسجدیں بنا ڈالی۔ الا خبردار، فلا تتخذوا القبور مساجد، تم اپنی امت کو ڈرایا کہ تم سے پہلے کی امتوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی، سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں سجدہ کرنے لگے، وہاں عبادتیں کرنے لگے، ان کو پوجنے لگے، ان سے ہی مانگنے لگے۔ فلا تتخذوا القبور مساجد، تم ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ قبروں، مسجدوں، قبر کیا ہے، انبیاء کی قبروں کو تم مسجدیں بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں ان سے روکتا ہوں، میں تمہیں ان سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی نے تو منع کیا، قبر کو پختہ بنانے کو منع کیا، قبر میں سجدہ کرنے کو منع کیا، قبر میں میلہ لگانے کو منع کیا، قبر میں عرس لگانے کو منع کیا، قبر میں نیاز دلانے کو منع کیا، ان ساری چیزوں کو منع کیا۔ سارا کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارے جو کام ہیں یہ شرک پر مبنی ہے۔ اسی حالت میں کسی کی اگر موت ہوئی بغیر توبہ کے، لاکھ نمازیں وہ پڑھ چکا ہے، لاکھ روزے وہ رکھ چکا ہے، وہ مشرک کی حالت میں مر رہا ہے، شرک کی حالت میں مر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جرم ہے، سمجھیے اسے۔ آج قبر پرستی کا بازار گرم ہے، پھول مالے چڑھائے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہاں جیسی عبادتیں ہونی چاہیے تھی وہ کیا ہے قبر میں جا کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابو الحیاج وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ تصویریں ہیں ان کو مٹا دو، قبر جہاں جہاں اونچی ملے برابر کر دو، یہ حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور کہا کہ ابو الحیاج میں تمہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ جہاں جہاں تصویریں ملے ان کو مٹا دو، فوٹو مجسمے جو اس وقت لوگ بنا کر کیا ہے پوجا کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے ان کی، مٹا دو ان کو، اور جہاں جہاں قبر اونچی ملے ان کو برابر کر دو، زمین سے برابر کر دو۔ یہ مجھے نبی نے حکم دیا۔ نبی کے اس حکم کے مطابق جتنے بھی مزار بنے ہوئے ہیں وہ سب برابر کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ توڑنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ابھی جا کر توڑو تو ہنگامہ ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ تو نہیں کر سکتے چونکہ طاقت نہیں ہے۔
لیکن زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام شرک پر مبنی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ انہی کاموں کو نبی روکنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف لانے کے لیے آئے تھے، ایک عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، یہ اسلام سے ہٹا ہوا شرک پر مبنی کام ہے، اسی حالت میں اگر موت ہو گئی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ڈراؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، یہ بھولے بھالے کیا ہے، عوام ان کو نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے آج نقلی اسلام اور اصلی اسلام کی پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے، اور علماء نے ان کو پھنسا کے رکھا ہے جو ان کے کیا ہے، عالم۔ اور ایک پوائنٹ میں آپ کو بتلاؤں، ایک انسان جب مر جاتا ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہو، مومن ہے، چاہے نیک آدمی ہے، یا برا آدمی تھا لیکن ایماندار تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا، یا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا پرہیزگار متقی آدمی ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ مر گیا، اٹھائے، لے گئے قبرستان، رکھے ان کو۔ تو قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں تو قبرستان داخل ہونے کے آداب اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے کہ جب بھی قبر میں جاؤ، داخل ہو تو دعا ہے، اہل قبور کے لیے دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا سکھلائی، سلام پیش کرنا ہے آپ کو قبر والے کو، سلام کرنے کا حکم ہے، السلام علیکم اہل الدیار، اے قبر والے تم پر اللہ کی سلامتی، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تم پر اللہ کی سلامتی، من المؤمنین والمسلمین، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے، ایمان کی قید لگائی جا رہی ہے، سارے لوگوں کے لیے نہیں۔ مشرک کی قبر میں جاؤ تو یہ مت پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، نہیں، مومن اسلام کی حالت میں جو مرا ہے، قید لگ رہی ہے حدیث میں، من المؤمنین والمسلمین، جو ایمان کی حالت میں مومنین قبر میں مدفون ہیں، جاؤ یہ دعا پڑھو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اسی جگہ پہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم بھی اسی جگہ پہ کیا ہے، آنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ کو اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کرے۔ یہ دعا سکھلائی، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ بخش دے، معاف کرے۔ یہ دعا کرنی ہے قبر کے لیے جب قبر میں پہنچو تو۔ اب میت رکھ دیے ہیں سامنے، میت کو رکھنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے جنازہ؟ کیا کرتے ہیں جنازہ؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، یہ دعا کرتے ہیں میت کے لیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد پہلی دعا ہوتی ہے میت کے لیے، اپنے لیے، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحيتنا وميتنا، اے اللہ ہم میں جو زندہ ہے انہیں مغفرت عطا فرما، ہم میں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں جو مرد ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں جو بڑے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں جو چھوٹے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما۔ میت کو سامنے رکھ کر جنازہ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، چاہے وہ میت نبی کی ہو، ولی کی ہو، شہید کی ہو، یا ایک عام انسان کی میت ہے، سامنے رکھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی زمین سے اوپر ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ انہیں تو بخش دے، انہیں تو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہ دعائیں ہم سارے مل کر کیا ہے ان کے لیے کرتے ہیں، ابھی اوپر ہے، اور یہی آدمی چاہے نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، ایک عام انسان ہو، اسی کو جب قبر کے گڈھے میں رکھ دیے، دفن کر دیے، قبر کے اوپر تھا، ابھی ہم کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ ضرورت مند تھا، ان کے فائدے کے لیے ہم دعا کر رہے تھے، قبر کے اوپر تھا، ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھا، ہمارے فائدے کے لیے ذرہ برابر ان کے پاس طاقت نہیں تھی، یہی قبر کے اندر چلا گیا، اب وہ ہمارے فائدے کے لیے ہو گیا، اب ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اب ہم اس کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، داتا گنج، غریب نواز، سب کچھ کیا ہے القاب سے نوازنے لگے، اور نفع نقصان کا مالک اس قبر والے کو سمجھنے لگے۔
अभी ये ऊपर था, नफा नुकसान का मालिक नहीं था। हम उनके लिए दुआएं कर रहे थे, यही अंदर चला गया, अब उनसे दुआएं कर रहे हैं, ये तुम हमको नफा पहुंचाओ, मुरादे लेकर आए हुए पूरी कर दो, औलाद नहीं हो रहा है औलाद दे दो, बीमार है शिफा दे दो, तिजारत बिगड़ चुकी है बना दो, दुकानें खत्म हो गई है संवार दो, वगैरह। उनसे दुआ कर। अकल कहां चली गई मुसलमानों? इतने बेवकूफ हो गए, इतने अकल के मारे गए, इतनी भी बात समझ में नहीं आई कि जिनको जो अभी ऊपर था, जिनके लिए हम दुआएं कर रहे थे, अभी तक हमारे नफा नुकसान का वो मालिक नहीं था, कब्र में दफन करने के बाद कहां से ताकत आई वो हमारे नफा नुकसान के मालिक बने। उनसे हम हाजत रवाई करने लगे, फिर उनकी कब्रों पे ले जाकर रोजाना लाखों हजारों सैकड़ों चादरें चढ़ाने लगे, इतर छिड़कने लगे, केवड़े का पानी छिड़कने लगे, फूल माला करने लगे, लाखों रुपये रोजाना इसराफ तबजीर में हम खर्च करने लगे। कहां चले गए मुसलमान? तुम्हारा ईमान कहां जा चुका है? कैसे तुम मोमिन हो कि तुम एक कब्र वाले को, जिनकी हड्डियां वो सीधा होकर क्या है पता नहीं, आज खोदो वहां जाकर तो हड्डियां तक भी ना मिले, उनको हाजत रवा समझ ली, मुश्किल कुशा समझ लिए उनको। कहां चली गई अकल तुम्हारी? इतनी भी समझ ना रही मुसलमानों में, कितनी हिमाकत और कितना कमजोर ईमान। तौहीद भी ना समझ सके, शिर्क भी ना समझ सके, बिदअत भी ना समझ सके। ऐसे करने वाले इसी हालत में अगर इनकी मौत हुई, हमेशा के लिए जहन्नम, चूंकि शिर्क पर मबनी है। और बोलने के बाद मतलब इन बाजारों में रोजाना लोग लाखों रुपये चढ़ावा चढ़ाते हैं, लाखों रुपये चढ़ावा चढ़ाते हैं, और उसी मुआशरे में गरीब तड़प रहा है एक लुकमा के लिए, यतीम तड़प रहा है, तरस रहा है एक लिबास के लिए, मरीज तड़प रहा है अपनी जान बचाने के लिए, इलाज के बाद पैसे नहीं है। वहां किसी को नजर नहीं आ रहा है कि गरीब मर रहा है, इलाज के लिए कुछ पैसे दे दें, यतीम को प्यासे है कुछ कपड़े दे दें, खाना दे दें, वहां नजर नहीं आ रहा है। गरीब बच्चे मदरसे में पढ़ रहे, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं, नाश्ता करने के लिए पैसे नहीं, लिबास खरीदने के लिए पैसे नहीं, दीन की नस्ल इशाअत के लिए दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां खर्च करने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं, और शिर्क पर मबनी, बिदअत पर मबनी कामों पर पैसा करने के लिए लाखों रुपये हैं। शैतान ने लोगों को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। लम्हा फिक्रिया है। अवध का हिंदू राजा कहता है, सुनो गौर से, अवध का हिंदू राजा जब अजमेर जाता है और ख्वाजा निजामुद्दीन वहां पहुंचता है दिल्ली, और उन मजार में लोगों का मजमा और मुसलमानों की जो भीड़ देखता है, और देखने के बाद कहता है, उनके जुमले को बतला रहा हूं सुनिए और ज़हन दिमाग में बैठा लीजिए। कहता है, हिंदू राजा कहता है कि आज तक मुझे ये शक था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक हो सकते हैं, मुझे शक था कि कभी नहीं हो सकते दोनों एक, लेकिन आज मुझे इस मंजर को देखने के बाद यकीन हो चुका है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, इनके मजहब में कोई फर्क नहीं है, मुझे आज यकीन हो चुका है। मुसलमान हिंदू मंदिरों में जाके क्या है माथा टेकते हैं, गैरुल्लाह के सामने क्या है माथा टेकते हैं, मुसलमान कब्रों में जाके वही काम करते हैं। एक गैर मुस्लिम राम और कृष्ण की इबादत करते हैं, और ये मुसलमान अजमेरी और जिलानी करते हैं, उनकी नाम की दुहाई देते हैं, कोई फर्क नहीं। एक हिंदू का ये बयान और तासुर मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक हिंदू राजा का ये बयान देखने के बाद कि मुसलमानों और हिंदू के मजहब में कोई फर्क नहीं, वो भी गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, हम भी गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। कहां इस्लाम है, कहां तुम्हारा अल्लाह है? अल्लाह को छोड़ कर दो। और एक पॉइंट बतलाओ, दुनिया के किसी भी कौम में कब्र परस्ती आपको नहीं मिलेगी, मुर्दा परस्ती आपको नहीं मिलेगी, जिंदों की परस्ती तो मिल जाएगी, मुर्दा परस्ती नहीं मिलेगी, सिर्फ मुसलमानों में ये मिलेगी।
کہ مرنے کے بعد ان کی پرستش کرنے لگے, ان کی عبادت کرنے لگے, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے. یہ مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, قوم نوح میں سب سے پہلے یہ شرک آیا. ان کے یہاں جو بڑے بزرگ تھے, قرآن نے نام بتلایا 5 ان کے بزرگوں کا, یود, یعوق, نس, یہ سب نام بتلایا. جب وہ مر گئے تو لوگوں نے کیا ہے ان کا مجسمہ بنایا, ان کی قبریں بنائی, ان کی مجاور بنے, ان کی عبادتیں کرنے لگے, ان کا احترام کرنے لگے, ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے. اس طرح سے لوگوں میں شرک پھیل گیا. اسی طرح سے عرب میں شرک آیا اور پوری دنیا میں اس طرح سے کیا ہے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے اور ان کے نام پر بت مورتی وغیرہ بنا کر کیا ان کو پوجنے لگے اور نیک کام ان سے نیک لوگوں سے کیا ہے اس طرح کی امیدیں کرنے لگے جو مر گئے اور ان کو کیا ہے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. یہ ہے لوگوں کی تاریخ, یہ ہے بت پرستی کی تاریخ. میں بتا یہ رہا تھا کہ قبر پر میلہ لگانا, عرس لگانا شرک پر مبنی ایک تو بدعت, اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے شرک پر مبنی کام ہے. نبی نے روکا, قرآن نے روکا, شریعت نے روکا. یہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں. اور آپ کو بتلاؤں کعبہ شریف کا جو عزت و احترام ہے ان بدعتیوں کے یہاں وہی احترام اسی طرح کا کام کیا ہے جا کر کیا ہے اپنے بڑے مزار میں کرتے ہیں, بڑے ولی کے ساتھ کرتے ہیں. جائیے کبھی اجمیر, آپ کو پتا چلے گا کس نیت سے لوگ جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے, وہاں ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا. باقاعدہ طور پر جس طرح سے حج کرنے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اور احرام کے طریقے ہیں, اسی طرح سے آپ جائیں گے اجمیر, وہاں لوگوں کو کیسی تعلیم دی ہے کہ فلاں جگہ سے احرام, گویا کہ حج ہو رہا ہے وہاں, ننگا سر یہاں سے وہاں تک رہنا ہے, ننگے پیر اتنی دور تک آپ کو چلنا ہے, یہ بتایا جاتا ہے. حج کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا ہے اور یہاں قبروں میں جا کر کیا کرتے ہیں اس مزار پہ آگے اور پیچھے سر کی طرف پیر کی طرف جو پتھر رکھے ہوئے جو انہوں نے رکھا ہے اس کا بوسہ دیتے ہیں. قبروں کا طواف کرتے ہیں جس طرح کی کعبہ کا طواف ہوتا ہے, یہاں یہ طواف ہوتا ہے. کعبہ شریف میں صفا اور مروہ کی سعی ہے, دوڑ ہے 7 مرتبہ. یہاں بھی ان کا بابا جہاں پر بیٹھا ہے اور جہاں قبر ہے اتنی دوری میں کیا ہے جو آدمی گیا ہے 7 مرتبہ چکر لگوایا جاتا ہے, دوڑایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. کعبہ میں ہر سال ان کی غلاف کو, کعبہ کو دیکھا ہوگا آپ نے, کالے کیا ہے کپڑے سے ڈھکا ہوا, یہ ہر سال نیا بنتا ہے, ہر سال اس کو بدلا جاتا ہے. یہ غلاف کعبہ کہتے ہیں. سونے کی تار سے اس میں کام کیا ہوا ہوتا ہے, بڑا قیمتی ہوتا ہے, سال میں کئی بار اس کو بدلتے ہیں. یہی کام اس کو دیکھ رہے ہیں قبر میں یہ کرتے ہیں. شکل کیا ہوتی ہے, یہاں چادریں بدلتے ہیں. غلاف کعبہ کی شکل یہاں دے رہے, چادریں بدل رہے ہیں. وہی چادر خریدی, ادھر کر دیا, نئی چادر دیا, پھر دوسرا آیا, پھر نئی چادر دیا. کتنے کیا ہے سینکڑوں چادریں روزانہ اس طرح سے وہاں چڑھائی جاتی ہے. کعبہ کی نقل شرک پر مبنی جو کعبہ کو ہونا چاہیے تھا, کعبہ کا جو عزت و احترام تھا, حج تھا, وہ سارا کام یہ یہاں اپنے کیا ہے پیر کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو سب سے بڑا مالک سمجھ. شرک پر مبنی ہے سارے کام, شرک پر مبنی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. اس لیے مسلمانوں ڈرو, شرک کو سمجھو اور نبی نے جو کچھ اصلی اسلام بتلایا ہے, اسلام ہے کیا, اسے سمجھو. اور چھوٹا ہو بڑا ہو شرک, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر جنت چاہتے ہو, اگر کسی بھی طرح تم کیا ہے مبتلا ہو گئے شرک میں, ہمیشہ کے لیے کیا ہے جہنم, اگر بغیر توبہ کی تمہاری موت ہو گئی. یہ سب کام ہو رہا ہے. اور ایک پوائنٹ آپ کو بتلاؤں, اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. جو ولی ہے, بزرگ ہے, ٹھیک ہے وہ نیک آدمی تھے اپنی زندگی میں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا وہ جنتی بھی ہے, اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جن کا نام لے کر بتلایا ہے کہ یہ جنتی, یہ جنتی, یہ جنتی, یہ جنتی, یہ شہید, اسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جنتی. باقی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, بس صرف اللہ جانتا ہے. صرف اللہ جانتا ہے کون جنت جائے گا, کون جہنم جائے گا. ہاں جو ایک آدمی ہے جنت جائے گا, اللہ ان کو جنت لے جائے گا. اللہ جہنمی ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, منع ہے. صرف انہی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا, جن کے بارے میں قرآن نے کہا, اس کے علاوہ کسی کے بارے میں. بتائیے ان پیروں کے بارے میں کس نے کہا جنتی ہے؟ ٹھیک ہے نیک اعمال کیے ہوئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی گناہوں کو معاف کرے اللہ رب العالمین, ہم دعائیں کریں گے ان کے لیے.
لیکن یہ گارنٹی دینا کہ یہ جنتی ہے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے وہ جنتی ہے 1 منٹ کے لیے جنتی ہے, ایک آدمی تھے جنتی ہے, اللہ کے یہاں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, یہ چادر کیوں ان کے نام پہ چڑھائی جا رہی ہے, بکرے کیوں, نیاز کیوں, فاتحہ کیوں, پھول مالا کیوں, ان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ چادر چڑھا رہے ہیں گرمی کے موسم میں, اور تو گرمی لگے گی ان کو. گرمی کے موسم میں کیا کرتے لوگ, پنکھا چلاتے ہیں, چادر اڑتے ہیں, کمبل اڑتے ہیں. سردی کے موسم میں اتنی چادر چڑھا دو تب بھی گرمی لگے گی. عقل کی بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, سمجھو, عقل لاؤ سامنے. تو یہ سب کیا ہے؟ اسراف, شیطانی کام. نیک آدمی تھے, کیوں کرتے ہیں؟ 2 سبب بیان کر کے میں خطبے کو ختم کرتا ہوں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ ایک سبب رسم و رواج, باپ دادا ایسا کرتے آئے, ہم بھی کر رہے ہیں. دوسرا سبب ان کو خوش کرنا ہے, قبر والے کو جو مدفون ہے, جن کو ولی بنائے بیٹھے ہیں, داتا گنج بنائے بیٹھے ہیں, ان کو خوش کرنا ہے کہ چادر چڑھائیں گے بابا خوش ہو جائے گا, مٹھائیاں دیں گے بابا خوش ہو جائے گا, ان کے نام پر بکرے دائیں ذبح کر دیں بابا خوش ہو جائے گا, پھول مالا چڑھا دیں گے بابا خوش ہے. خوش ہو جانے کے بعد اب ہم جو ان سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا. مرادیں مانگیں گے پوری ہو جائے. مقدمہ جیتنے کے لیے ہم وہاں فریاد کریں, مقدمہ جتا دیں. اولاد نہیں ہو رہی ہے, فریاد کریں بابا ہمیں اولاد دلا دیں. ساری مصیبتوں کا حل بابا ہمیں کر دے. اس لیے ہم کیا ہے یہ خرچ کر رہے ہیں بابا کو خوش کرنے کے لیے, گویا کہ رشوت دے رہے ہیں. بابا رشوت ہے. جج آپ کے نام پر کیا ہے, آپ کے کیس کو آپ کو جتا دے, آپ کے حق میں آپ کے فیور میں کر دے, رشوت دو تب نا. تو گویا کہ آپ ان کو رشوت دے رہے ہیں, اور رشوت دے کر کیا ہے اپنے معاملہ کا حل کرانا چاہتے ہیں. یہ میں سمجھا رہا ہوں. حالانکہ یہ ساری چیزیں شرک پر مبنی ہیں. یہ سارا کام آپ کو اللہ سے کرنا تھا, دعائیں ان سے کرنی تھی, مصیبتوں کا حل وہاں سے آپ کو کروانا تھا, آپ یہاں سے کرنے لگے, شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ سارے کام کیا ہے شرک ہیں. تو قبر پرستی, قبروں میں کیا ہے ہر سال یہ میلہ لگانا, عرس لگانا, نیاز دلانا اور چادریں وغیرہ چڑھانا, یہ سارے کام کیا ہے کچھ تو بدعت پر مبنی ہے اور کچھ تو کیا ہے شرک پر مبنی ہے. اور قبر پرستی کیا ہے بدعتوں میں سب سے بھیانک اور خطرناک بدعت ہے. اس سے بڑی بدعت نہیں ہے, چونکہ یہاں شرک کا کام ہونے لگا. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو, قبر والے کو کیا ہے نفع نقصان کا مالک کو سمجھنے لگے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شرک, توحید اور بدعت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں, تو ہم سب کے گناہوں کو اللہ رب العالمین تو بخش دے, معاف کر دے. اے اللہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, اللہ رب العالمین تو انہیں توفیق دے کہ شرک سے اور قبر پرستی سے توبہ کر لیں, بدعتوں سے توبہ کر لیں, توحید میں آ جائیں, اللہ رسول کے ماننے والے بن جائیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین کو اس کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. ہم میں سے اللہ رب العالمین جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. اللہ ہم سب گنہگار ہیں, تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اللہ رب العالمین اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم سب کو برباد ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتقوى.